کی طرف توجہ دلائی ہم کو کفار کا رونا روتے ہیں، یہ بھی بات بالکل برحق ہے کہ دین کی بربادی میں جتنا دخل ہے نا اس فرقہ واریت کا ہے کہ مسلمان گروہ میں بٹ گئے۔ صد ملل از ملتیں انگیختی، اقبال کہتا ہے ایک ملت بنائی تھی رب نے، تو نے اس سے سینکڑوں ملتیں بنا لی، لیبل لگے ہیں یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے۔ اب آگے ان سنیوں میں بھی کئی گروہ ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، اور اس سے آگے بریلوی، دیوبندی، ان کے بھی حیاتی گروہ۔ اور گروہ بننا بھی کوئی بری بات نہیں تھی، آپ ناراض نہ، گروہ بننا فطری بات ہے، مگر ان کا آپس میں جھگڑنا، ایک دوسرے کو کافر کہنا، مسجدیں الگ کرنا، سلام کرام، یہ جرم ہے۔ اس کو مخالفت اور نزاع کا سبب بننا یہ غلط ہے۔ اختلاف فطری ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے تقی عثمانی کے بعد، بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہ جو کہتے ہیں نا اختلاف ختم ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ یا عقل چھین لی جائے انسانوں سے، سوچنے کا مادہ ختم ہو جائے۔ اگر سوچنا ہے تو ظاہر بات ہے سطح مختلف ذہنوں، کسی ڈاکٹر کے ذہن میں کچھ بات آئے گی، دوسرے کے ذہن میں کوئی، وہ سوچنے دونوں۔ اگر تم کہو نہیں ایک سوچے گا باقی نہیں تو پھر ان سے عقل چھین لو، اور اگر کہیں کہ سوچو مگر رائے کا اظہار نہ کرو، ایمانداری سے جو تم نے سمجھا نا وہ نہ بیان کرو، بس ہاں ہاں کہی جاؤ، یہ دونوں باتیں یا عقل جاتی رہے یا دیانت جاتی رہے، پھر اختلاف ختم ہوگا۔ ورنہ برداشت کرو کہ فکرہ ایک ہی ہے۔ میں نے غنی عثمانی کے غنی کشمیری کے بارے میں پڑھا، شاعر تھا، مثنوی لکھی، زندگی میں مشہور ہو گئی۔ تو ایک مسجد میں وہ رات ٹھہرا، مگر لوگ نہیں جانتے تھے، کسی نے یار یہ کتاب لکھی، صبح مولوی صاحب درس دے رہے تھے، وہی کتاب پڑھا دے، ایک شعر کی 16 تشریح کی ہوں، سب بنتی تھی، یہ بھی سنتا رہا، بنتی تھی ساری وہ، ایسا عالم تھا۔ مگر بعد میں اس نے علیحدہ میرے کہا کہ مولانا میں آپ کے علم کی داد دیتا ہوں، مگر ان 16 میں سے میرے ذہن میں کوئی ایک مطلب بھی نہیں تھا، میں نے تو 17واں مطلب دیا۔ تو ایک عبارت کے کئی معنی بن سکتے، کوئی بات نہیں، ایک شعر کے کئی استاد تھے۔ اختلاف کو برا نہ بناؤ، مگر اختلاف کو لڑائی کا سبب بنا رہے، مرنے مارنے پر آ جانا، کافر کہنا، سلام کرنا، یہ جرم نہ۔ اگر میری رائے دوسری، میں کہوں ٹھیک میری سمجھ بھائی ہے، مگر دوسرا عالم اگر کچھ دوسرا سمجھتا، نہ مجھے وہی آئی ہے نہ وہ کافر ہے، دونوں ایمانداری سے جو سمجھتے ہیں انشاءاللہ جنت میں ہی ہوں گے۔ مگر یہ تنگ نظری جو علماء میں پیدا ہوگی نا، کیا کہ اپنے سوا کسی کو مسلمان نہیں مانتے، کہتے ہیں میری نماز درست ہے باقیوں کی غلط۔ اب میرا جرم یہی ہے کہ میں انٹرنیٹ پر بھی، میاں طاہر نے کل ہی مجھے بتایا کہ ایک شہاب عباسی صاحب، ان کا فون آیا، اس نے کہا یار اس بندے کا میں احسان نہیں اتار سکتا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، بائی چانس اس کا بیان آ گیا انٹرنیٹ پر، میں نے اسی وقت پہلا کام یہ کیا کہ نماز شروع کر، ایسا بیان اس نے کیا، میرا ہی ذکر۔ میں کہتا ہوں یار تم روتے ہو ہاتھ باندھ رہے ہیں کہ چھوڑنے ہیں کہ سینے پر ہے نا، جب تم جانتے ہو علم والے لوگ یہ سب چیزیں جو کتابوں میں ان کا ذکر یا حضور نے کی ہیں یا صحابی نے کی ہیں، کیوں ان کے خلاف ہوتے؟ میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں ہر مجلس میں کہ میں کوئی نماز جہاں چھوڑ کر پڑھ لیتا ہوں، کوئی ناف کے نیچے باندھ کر پڑھ لیتا ہوں، کوئی سینے پر باندھ، مجھے ذرا بھی کبھی نہیں یہ خیال آیا کہ میری نماز کو ضائع ہے۔ میں جانتا ہوں ان سب کا ثبوت موجود ہے، اور یہ اللہ کے رسول نے بہت اچھا کیا کہ چھلکا جو تھا اس میں اختلاف کو برداشت کیا، یہ چھلکا ہاتھ باندھنے کی چھوڑنے کچھ نہیں، ایک نماز کی روح ہے کہ خشوع اور خضوع اللہ سے تعلق وہ ایک ہی۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کی نمازیں کھنگال جائیں، بنیادی ڈھانچہ جس کو نماز کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، قبلہ رخ، کھڑے ہو کر پڑھنا، اور اس میں سورہ فاتحہ، سورت، رکوع کرنا، سیدھے کھڑے ہونا، 2 سجدے کرنے، درمیان میں بیٹھنا، دوسرے دو سجدوں 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، آخر میں السلام علیکم کہنا، ایک کیا یہ زیادہ۔ یہ آپ مسجد عمان میں چلے جائیں، وہاں بھی ہمارے دوست ہیں خارجی گروہ کے، وہی قاضی ہیں، وہی سلطان ہیں، عالم ہیں، میری مسجد میں آئے ڈھیروں کتابیں مجھے دے گئے، میں ان سے رابطہ رکھ رہا ہوں، وہ بھی سچے، وہ ایک مرتبہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے، پہلی مرتبہ بھی نہ باندھتے، وضو کر کے آئے امام کھڑے ہوئے، ساری اسٹیٹ میں وہی نمازیں پڑھاتے ہیں، اللہ اکبر زبان سے کہا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے صرف سنت ہے، اچھا ہے اٹھا دے، ورنہ نہ اٹھائے، آپ بھی نہ جان بوجھ کر اٹھائے، نماز میں کوئی خلل۔ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، تکبیر تحریمہ لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں چاہیے۔ جو جانے نا کہ یہ حصے لازمی ہیں، یہ جو ہے نا یہ سلاد ہے، ہو جائے سلاد تو اچھا ہے، ورنہ خیر ہی خیر ہے۔ نماز کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس میں فرض کیا ہے جو لازمی ہے، باقی سنت اور مستحب چیزیں کیا کہ کوئی کر لے تو اچھا، نہ کرے تو کوئی نہیں۔ نمازی لوگوں کو بناؤ کہ ہر شخص اپنے رب کے حضور حاضری ہے، 5 وقت حاضری دے گا، تو جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہے اور وہ 5 مرتبہ مل مل کر رہا ہے، محل رہے گی، لوگوں نے کہا تو غفلت کا محل نہیں رہ سکتا
جب 5 مرتبہ اللہ کو خدا کو یاد کرے، اس طرح وہ پھر غلط کام کرے گا 2-4 گھنٹے بعد یاد دہانی ہوگی، تیرا ایک مالک ہے جس کے سامنے تو حاضر جائے۔ تو یہ فرقہ بندی جو ہے نا میرے بچے تو نے سچ کا ہمارا بیڑا اس نے گھڑ کی۔ بالکل اقبال غریب چیختا چلاتا رہا کہ کوئی پتہ نہیں کہ کتنے ہماری بیڑیاں انہوں نے ڈبو دی ہیں، فقیہ ہو صوفی ہو ملا کی تیرہ ادرا کی، ان مولویوں اور صوفیوں اور فقیہوں کی نا کم عقلی جس نے لڑا کر مار دی۔ اب سارے اٹھتے ہیں مجھے کافر کہتے ہیں، میں کہتا یار بلے شاہ اسی لیے کیا گیا، بولے آ تینوں کافر آخ لے تو آہو آہو۔ یہ بیچارے اس قابل ہی ہے، اپنے سوا کسی کا پڑھنا نہیں، پڑھیں تو پتہ لگے کہ وہ بھی بے بنیاد نہیں۔ آپ یقین جانے یہ جتنے مسلم گروہ میرے پاس آیا کریں، میں بتاؤں گا کہ نہ شیعہ ہوا میں کھڑے ہیں، نہ بریلوی نہ سنی، سب کی بنیادیں بہت مضبوط، اتنے دلائل ہیں ان کے پاس کہ ان کو ہلا نہیں سکتے۔ ہم جو مرضی مسلک اختیار کریں، ہمیں سمجھ آئی کہ یہ زیادہ بہتر ہے، بالکل، مگر آپ یہ نہ کہ یہ سارے جھوٹے چل رہے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، تہجد گزار ہیں، حاجی نمازی ہیں، ایسے ہیں کہ ان کی بات دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے یہ دوزخ جا رہا ہے؟ نہیں، بس کتابوں میں سب کچھ آ گیا، شیعوں نے بیچاروں نے وہ پڑھ لیا، سنیوں نے دوسرا پڑھ، رپورٹر جو تھے نا، آج ہی آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا والے جو ہیں کوئی اطلاع دے رہا، اب لوگ کیا کریں؟ اسی طرح 1400 سال میں اطلاع دینے والوں نے لوگوں کو پھنسا دیا۔ کسی کو کافر نہ کہنا، کوئی ناراض ہو، جو کتاب کوئی غریب پڑھے گا اس پر اعتبار کرے۔